امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ اس کے بعد لے کر آئے حدیث جس کے راوی ہیں عدی بن حاتم، مشہور و معروف شخصیت، حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم. یہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ هذه الآیہ، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. عدی بن حاتم رضی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس بت کو اتار کے پھینک دو. کیا کہا؟ اس بت کو. تو عدی بن حاتم نے اس کو اتار کے پھینک دیا. تو اس موقع پہ انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو. بنیادی طور پہ یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے احبار، حبر ان کی جمع ہے، حبر ان کی جمع ہے، اور رہبان راہب کی جمع ہے. عیسائیوں کے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو کیا بنا لیا تھا؟ ارباب الرب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا. وما امروا الا لیعبدوا، جبکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ عبادت کریں کس کی؟ ایک اللہ کی. تو یہ آیت اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور عدی بن حاتم سن رہے ہیں، اور یہ عیسائی تھے. کہتے ہیں فقلت له، تو میں نے آپ سے کہا، میں نے گزارش کی کہ انا لسنا نعبدهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. ان کے قرآن ہمیں کہہ رہا ہمارے بارے میں کہ ہم لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا کہ ان کو رب بنا لیا تھا، یہ نہیں کہا کہ معبود بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ رب. تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الیس یحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں وہ حرام قرار دیتے، تو تم بھی ان کو حرام قرار دیتے تھے، اللہ کی بجائے ان کی بات مانتے تھے. وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ، اور وہ تمہارے علماء وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، تم بھی ان کو حلال قرار دیتے. اللہ نے حرام قرار دیا، تمہارے علماء حلال قرار دیتے، تم علماء کی بات مانتے تھے. فَقُلْتُ بَلَا، میں نے کہا بالکل یہ بات تو ایسے ہی ہے، کیوں نہیں ایسا ہی تھا. تو آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُمْ، یہی ان کی عبادت تھی. تمہارا اپنے بڑوں کی آنکھیں بند کر کے بات مان لینا جبکہ وہ بات اللہ کے مخالف ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو رب ماننا ہے. امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، ہماری کتاب کے مؤلف رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کے امام احمد نے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں موجود نہیں ہے، نہیں مل سکی. کہتے ہیں وہ ترمذی، اور اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے بھی. جی ہاں، ترمذی میں یہ موجود ہے، ترمذی میں یہ موجود ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3095 3095. وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. جی ہاں، ترمذی شریف کے جو عام نسخے ہیں ان میں یہ حسن کے الفاظ نہیں آئے، لیکن کئی ائمہ کرام نے صراحت کی ہے کہ ہم نے خود یہ الفاظ دیکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترمذی کے کچھ نسخوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث قرار دیا ہے. البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب الصحیحہ میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3293 3293. اس حدیث کو خطیب بغدادی نے بھی روایت کیا ہے اپنی کتاب الفقیہ المتفقہ میں، اور دیگر کئی ائمہ کرام نے بھی روایت کیا ہے، بلکہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے. تو حدیث یہ قابل قبول ہے، حدیث یہ اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. تو اس سے برحال پتہ چل رہا ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی، اپنے حکمرانوں کی وہ اطاعت کرنا کہ جس اطاعت کے کرنے میں اللہ کی اطاعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، یہ معاملہ خطرناک ہے، یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے. کبھی یہ شرک اصغر ہوتا ہے، کبھی شرک اکبر.